میں نے تجھ سے کہا ہے نا شادہ، اماں کو کبھی یہ بات معلوم نہیں ہوگی کہ تم نے کچھ بتایا۔ اگر تم کہتی ہو تو میں یہ وعدہ پکے کاغذ پہ لکھ کے دینے کو تیار ہوں۔ وہ کچھ دیر سر جھکا کے بیٹھی رہی۔ اس کا رنگ زرد ہو رہا تھا، پلکوں پر موتی اٹکے ہوئے تھے۔ شادی کے بعد وہ کچھ نکھر گئی تھی، پھر بھی عمر اس کے خد و خال میں سے جھانکتی نظر آتی تھی۔ اس نے لاچاری کے انداز میں برآمدے کے کچے فرش کی طرف دیکھنا جاری رکھا، وہ جیسے اظہار کے لیے الفاظ اکٹھے کر رہی تھی۔ میرے ذہن میں کئی سوال ابھر رہے تھے۔ وہ کیا بتانے جا رہی تھی؟ کیا اماں دلشاد اور والی جی کے درمیان ماضی میں کوئی غیر اخلاقی تعلق رہا تھا؟ کیا اس معاملے کا تعلق والی جی کے بجائے چودھری عزیز سے تھا؟ کیا حویلی میں اماں دلشاد کی بیٹیوں کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا تھا؟ آخر شادہ نے ایک گہری سانس لی اور کانپتی آواز میں بولی، سالار جی، والی صاحب بہت اچھے ہیں، پر کچھ سال پہلے ان سے ایک بڑی غلطی ہوئی ہے، ایک ایسی غلطی جس کو ماں مر کے بھی معاف نہیں کر سکتی، اور شاید ہم بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے سینوں کے اندر یہ پھٹ ہمیشہ تازہ رہے گا۔ کیا کیا ہے انہوں نے؟ انہوں نے وہ کیا ہے جو ہم نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ ان کی وجہ سے ہماری آپا ہم سے چھن گئی، وہ آپا جو ہمارے لیے جیتی تھی اور ہمارے لیے مرتی تھی، جو دن رات اپنی ہڈیاں اس لیے رولتی تھی کہ ہم بہنوں کی ڈولیاں عزت سے اٹھ سکیں۔ وہ اپنے اندر اپنی ساری حسرتیں ساتھ لے کے مر گئی۔ وہ کچھ دیر تک دوپٹہ منہ کے آگے رکھ کے اپنی سسکیاں روکتی رہی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگی، اصل میں یہ کہانی میری ماں سے شروع ہوتی ہے۔ ماں کی شادی غیروں میں ہوئی تھی۔ میرا باپ بڑا سخت تھا، وہ ہر وقت غصے میں تپا ہوا رہتا تھا۔ وہ گھر میں آتا تو ہم سب سہم کر رہ جاتے تھے۔ مجھے اس کی بس تھوڑی تھوڑی شکل یاد ہے۔ وہ ماں کو مارتا بھی بہت تھا۔ کبھی کبھی سخت سردی میں اسے کمرے سے نکال دیتا اور وہ ساری رات ویڑے میں کھڑی رہتی۔ ہم اندر روتے رہتے، وہ باہر روتی رہتی، پر ہمارے اندر ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ایک دوسرے سے مل سکیں۔ وہ انجن ٹھیک کرنے کا کام کرتا تھا۔ اس کا ایک یار سجاول بھی یہی کام کرتا تھا۔ کسی وقت وہ دونوں مل کر پسرور شہر میں فلم دیکھنے جاتے تھے۔ جب وہ فلم دیکھ کے گھر آتا تو اس نے نشہ بھی کر رکھا ہوتا تھا۔ ایسے میں ہم سب کی اور زیادہ شامت آتی۔ یقین کرو سالار جی، ایسے میں ہم دل میں دعائیں کیا کرتے تھے کہ ہمارا ابا گھر ہی نہ آئے، راستے میں ہی کہیں گھوڑے سے گر کے مر جائے۔ اس کے آنے سے پہلے ہی ہم جھوٹ موٹ سو جاتے تھے۔ اس کا سارا غصہ ماں پہ اترتا۔ وہ بڑے صبر والی ہے، تب بھی ایسی ہی تھی۔ ساری سختیاں سہتی تھی پر شکایت زبان پر نہیں لاتی تھی۔ چند لمحے خاموش رہ کر شاداں ذہن میں الفاظ جمع کرتی رہی، پھر بولی، ایک بار وہ ایسے ہی نشہ کر کے گھر آیا ہوا تھا۔ چھوٹی سمینہ ماں کے پاس تھی، جبکہ ہم چاروں دوجے کمرے میں تھی۔ میرے پیٹ میں درد ہونے لگا۔ میں پورا 1 گھنٹہ بلک بلک کے روتی رہی۔ میں مشکل سے 4 سال کی تھی۔ آپا نے مجھے گلوجوین کھلائی، مولی کا نمک چٹایا، پر مجھے آرام نہیں آیا۔ پھر ابے کے کمرے کا دروازہ زور سے کھلا۔ ابا لال آنکھوں کے ساتھ باہر آیا۔ اس نے مجھے منجی سے اٹھایا اور سر سے اونچا کر کے پھر منجی پہ پھینک دیا۔ میں اچھل کے زمین پہ گری اور ایک دم چپ ہو گئی۔ میری درد بھی رک گئی۔ میں صبح تک جیسے سکتے میں پڑی رہی۔ صبح ماں نے دیکھا تو میرا ایک بازو ہل نہیں رہا تھا، وہ کندھے سے اتر گیا تھا، سر سے بھی خون نکلا ہوا تھا۔ ماں نے ایک اور لمبی آنکھ کھینچی اور منہ ہی منہ میں کچھ کہا تھا۔ بڑے کہتے ہیں نا جی کہ صبر کرنے والے کی ہاں میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ 4 دن بعد میرا ابا مر گیا۔ شادہ کی آنکھوں میں تازہ آنسو مٹ پڑے۔ وہ انہیں دوپٹے سے پوچھنے لگی، کیا ہوا تھا اسے؟ میں نے پوچھا۔ وہ ماں کے جھمکے بیچنے کے لیے سائیکل پر گجرانوالہ گیا تھا، وہاں سے ایک لاری کے نیچے آ گیا۔ ماں جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی۔ 28-23 سال کی کیا عمر ہوتی ہے۔ میری نانی اللہ بخشے حویلی میں ہی تھی۔ وہ میری ماں کو اور ہمیں اپنے پاس لے گئی۔ میری نانی بیمار تھیں، وہ 3-4 مہینوں بعد اللہ کے پاس چلی گئیں۔ حویلی کا سارا کام کاج ماں نے سنبھال لیا۔ والی جی تو ان دنوں جوان ہی ہوں گے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں جی، بڑے گوڑے چٹے تھے، چہرہ ہر وقت لال رہتا تھا، بڑی بڑی مونچھیں بھی تھیں،
سفید کپڑے پہنتے تھے۔ میرے خیال میں اس وقت ان کی عمر 35-40 سال ہوگی۔ وہ ان دنوں اپنی پہلی بیوی وڈی بیگم جی کے ساتھ رہتے تھے۔ ان دنوں حویلی میں ناچ گانا آج کل سے زیادہ ہوتا تھا۔ والی جی کے یار دوست بھی بڑے تھے۔ وہ شکار کھیلتے تھے، کتوں کی دوڑیں کرواتے تھے، باز اڑاتے تھے۔ میری عمر اس وقت 4-4.5 سال اور آپا کی عمر 6 سال ہوگی۔ 5.5-6 سال کا بچہ چھوٹا ہی ہوتا ہے۔ میں تو بیمار رہتی تھی، میرا ایک بازو بھی سوکھ کے کانٹا ہو گیا تھا، پر آپا آسیہ ساری حویلی میں دوڑتی بھاگتی پھرتی تھی۔ آپا پیاری بھی بہت تھی، ہر ایک کی توجہ اپنی طرف کر لیتی تھی۔ میں نے سنا ہے تمہاری آپا کو گھر میں گڈی کہتے تھے۔ ہاں جی، سب سے پہلے والی جی نے گڈی کہنا شروع کیا تھا، پھر سب یہی کہنے لگے۔ مجھے ابھی بھی تھوڑا تھوڑا یاد ہے، وہ اپنی 2 گتیں ہلاتی ہوئی ننگے پاؤں حویلی کے پکے فرش پر اتنی تیزی سے چلتی تھی، لگتا تھا چابی والا کھلونا ہے۔ وہ ہر کام بھاگ بھاگ کے کرتی تھی، کسی کو شکایت کا موقع نہیں دیتی تھی۔ کبھی وڈی بیگم کے سر کی مالش کر رہی ہے، کبھی ہاتھ میں ایک لمبی سی لاٹھی پکڑ کر والی جی کی کمر پہ چڑھی ہوئی ہے، انہیں لتاڑ رہی ہے، کبھی ان کے پاؤں کی انگلیوں کے پٹاخے نکال رہی ہے، کبھی ان کے مونڈے دبا رہی ہے۔ والی جی کسی وقت اسے اٹھا کر ایک اونچی دیوار پہ کھڑا کر دیتے تھے، کہتے تھے چل گڈی چھال مار۔ وہ والی جی کے کہنے پر بے دھڑک چھال مار دیتی تھی۔ والی جی اسے پکڑ لیتے تھے، پھر آہستہ آہستہ وہ اسے کمرے کی چھت پر کھڑا کرنے لگے۔ وہ وہاں سے بھی چھال مارنے لگی۔ مجھے یاد ہے ایک دن والی جی نے اسے اپنی چھت پہ کھڑا کر کے اس کا منہ چھت کی طرف کر دیا اور کہا کہ الٹی چھال مار۔ وہ ڈرنے لگی۔ والی جی نے کہا گھبرا نہ، میں تجھے پکڑ لوں گا۔ وہ کچھ دیر ڈرتی رہی، پھر اس نے چھال مار دی۔ والی جی بڑے خوش ہوئے، انہوں نے آپا کو 200 روپیہ انعام دیا تھا۔ دوسرے نوکروں کے 2-4 بچے بھی وہاں تھے۔ والی جی نے کہا کہ جو کوئی گڈی کی طرح چھال مارے گا اسے 200 روپیہ انعام ملے گا۔ الٹی تو کیا، کسی کو سیدھی چھال مارنے کی بھی ہمت نہیں ہوئی۔ کچھ دن بعد والی جی نے آپا کا یہ کرتب اپنے یار دوستوں کو بھی دکھایا۔ سب بہت حیران ہوئے۔ میرے بتانے کا مطلب یہ ہے جی کہ سالار جی وہ شروع سے والی جی پہ بڑا بھروسہ کرتی تھی۔ آخری لفظ کہتے کہتے کرب کی ایک لہر سی شاداں کے سینے سے ابھری اور اس کے چہرے پر اندوہ کا گہرا سایہ پھیل گیا۔ چند گہری سانسیں لینے کے بعد اس نے کہا، اسی طرح 3-4 سال گزر گئے جی، میرا بازو بھی ایک اللہ والے کی دعا سے ٹھیک ہو گیا تھا۔ اب میں بھی گھر کے کام کاج میں ماں اور آپا کا تھوڑا بہت ہاتھ بٹاتی تھی۔ ہم سب والی جی کا خیال رکھتے تھے، پر آپا تو بہت زیادہ رکھتی تھی۔ ان کے کسی بھی کام کے لیے وہ بجلی جیسی تیزی سے حرکت میں آ جاتی تھی۔ اب سوچتی ہوں تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم بہنوں کو گھر میں پیار کم اور ڈر زیادہ ملا تھا۔ شاید آپا آسیہ میں یہ پیار کی کمی ہم سے زیادہ تھی۔ انہوں نے ایک ترسے ہوئے بچے کی طرح اس کمی کا علاج والی جی میں ڈھونڈا۔ مجھے یاد ہے انہی دنوں والی جی اور وڈی بیگم میں ناچاکی شروع ہو گئی۔ کچھ ہی عرصے میں یہ ناچاکی بہت زیادہ ہو گئی، نوبت طلاق تک جا پہنچی۔ وڈی بیگم جی اپنے بیٹوں کے ساتھ حویلی چھوڑ گئیں۔ والی جی بھی بہت دن تک پریشان رہے۔ ان کی پریشانی کا آپا نے بہت زیادہ اثر لیا تھا۔ وہ چھپ چھپ کے روتی تھی۔ ماں اسے ڈانٹتی تھی کہ وہ کیوں رو کے خود کو ہلکان کر رہی ہے، جو ہونا تھا ہو گیا۔ انہی دنوں آپا نے والی جی کا بہت خیال رکھا اور زیادہ خیال رکھنے کی وجہ سے کئی بار والی جی سے ڈانٹ بھی کھائی۔ ان دنوں آپا کی عمر 14-15 سال تھی اور میں 12-13 سال کی ہوں گی۔ کچھ مہینے بعد والی جی کی شادی چھوٹی بیگم جی سے ہو گئی۔ چھوٹی بیگم بلقیس کے آنے سے حویلی میں نئی رونق آ گئی۔ چھوٹی بیگم بلقیس ان دنوں آج سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ وہ بھی زیادہ عمر کی نہیں تھی، شاید 15-16 سال کی ہوں گی۔ وہ ہر ایک کا بڑا خیال بھی رکھتی تھیں۔ جب اپنے میکے جاتی تھیں تو گھر والوں کے ساتھ ساتھ ملازموں کے لیے بھی تحفے لے کے آتی تھیں۔ ان کے آنے سے ترنجن اور گدے والی راتوں میں جان پڑ گئی۔ شاید آپ کو پتہ نہ ہو جی، وہ گاتی بھی بڑا اچھا ہے۔ ہاں، تھوڑا تھوڑا پتہ ہے، میں نے ہنکارا بھرا۔
شادہ اوڑھنی درست کرتے ہوئے بولی، میں آج بھی نہیں بھولی، وہ ایسی ہی ایک رات تھی۔ گاؤں کی لڑکیاں، بیگم جی کی سہیلیاں، حویلی کی نوکرانیاں سب مل کر بیٹھی ہوئی تھیں۔ کچھ چرخے کاٹ رہی تھیں، کچھ ماہیے گا رہی تھیں یا ہنسی مذاق کر رہی تھیں۔ باغیچے میں جھولے پڑے ہوئے تھے۔ یہ برسات کا موسم تھا۔ اچانک حویلی میں بھگدڑ مچ گئی۔ پتہ چلا کہ نہر کی پٹری ٹوٹ گئی ہے اور سیلاب کا پانی گاؤں کی طرف آ رہا ہے۔ لوگ جان بچانے کے لیے گاؤں سے نکلنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے حویلی بھی خالی ہو گئی۔ ایک ٹریکٹر ٹرالی سواریوں سے بھری ہوئی حویلی سے نکلی۔ والی جی بھی اپنے اور چودھری عزیز کے بال بچوں کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ سیلاب کا پانی حویلی کے اندر داخل ہونا شروع ہو گیا۔ والی جی نے پیچھے رہ جانے والے ملازموں سے کہا کہ وہ حویلی کی چھت پہ چلے جائیں، وہ ان کے لیے مدد لے کے آتے ہیں۔ والی جی کے جانے کے بعد پانی تیزی سے اونچا ہونے لگا۔ ان دنوں حویلی ایک منزلہ تھی۔ ہم جان بچانے کے لیے چھت پہ چلے گئے۔ ہمارے علاوہ بڑے مالی گلاب دین کے بال بچے بھی ساتھ تھے۔ اس کے علاوہ چاچے عسکری کی رشتہ دار عورتیں تھیں جو حویلی میں کام کرتی تھیں۔ جوں جوں رات گہری ہوتی گئی پانی چڑھتا گیا۔ ہمیں بچانے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ آخر باقی لوگوں نے گھبرا کے پانی میں چھالیں مار دیں، تیر کر پاس کے درختوں تک پہنچنا چاہا۔ ان میں سے کچھ کے پاس گھڑے، کچھ کے پاس ہوا سے بھری ہوئی ٹیوبیں تھیں۔ ماں نے ہم سے بھی کہا کہ ہم پانی میں کود پڑیں، پر آپا ڈر گئی۔ اس نے کہا ہم یہیں رہیں گے، ہم کہیں نہیں جائیں گے۔ والی جی نے کہا ہے وہ ہم کو بچانے ضرور آئیں گے۔ اس نے کسی کی بات نہیں مانی، وہ ایسے بھروسہ کرتی تھی۔ شادہ نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا، تو پھر والی جی بچانے آئے؟ ہاں، وہ رات کے پچھلے پہر آئے۔ ان کے ساتھ ایک فوجی کشتی تھی، پر اس وقت تک پانی ویسے بھی تھوڑا تھوڑا اترنا شروع ہو گیا تھا۔ آپا کے بھروسے کا فائدہ ہمیں یہ ہوا کہ ہم پانی میں کودنے سے بچ گئے۔ جو پانی میں کودے ان کا بڑا نقصان ہوا۔ 2 بچے ٹیوب ویل سے پھسل کے ڈوب گئے۔ گلاب دین کی سالی جھاڑیوں میں پھنس کے جان گنوا بیٹھی۔ چاچے عسکری کا ایک بھائی لاپتہ ہوا۔ ایک کو پانی کے سانپ نے ڈنک مارا، بعد میں وہ بھی مر گیا۔ اس سیلاب میں 7-8 پنڈوں کے 200-250 لوگ مرے تھے۔ میں نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، اچھا یہ بتاؤ والی جی کا برتاؤ بیگم بلقیس سے کیسا تھا؟ بس ٹھیک ہی تھا جی۔ بیگم بلقیس بھی زمیندار گھرانے سے ہیں، مگر ان کی مالی حالت چنگی نہیں تھی۔ باپ فوت ہو چکا تھا۔ جب والی جی نے بیگم بلقیس سے شادی کرنا چاہی تو ان لوگوں نے حامی بھر لی۔ کہتے ہیں کہ بیگم بلقیس نے پکی عمر کے والی جی سے شادی کرنے سے پہلے یہ شرط رکھی تھی کہ اب حویلی میں ناچ گانا اور دوسرے شغل میلے نہیں ہوں گے۔ لیکن یہ چودھری ذمہ دار وغیرہ کہاں باز آتے ہیں جی۔ ہاں یہ ہوا تھا کہ بیگم جی کے آنے کے بعد یہ کام کچھ کم ہو گئے تھے۔ عام طور پر ناچنے والیاں باغ والے ڈیرے پر آتی تھیں، وہیں سے واپس چلی جاتی تھیں۔ آہستہ آہستہ بیگم جی نے بھی ان باتوں پہ چپ رہنا سیکھ لیا۔ تم اپنے اور آپا کے بارے میں بتا رہی تھی۔ میں اسے پھر اصل موضوع پر لے آیا۔ اس کے چہرے پر غم کے سائے لہرا گئے۔ وہ ایک دھیمی لیکن طویل آہ بھر کر بولی، وقت گزرتا رہا جی، والی جی کے گھر بیٹا ہوا، ہم سب اسے اٹھائے اٹھائے پھرتے تھے۔ آپا بھی ایسے ہی کرتی تھی۔ وہ اب بڑی ہو گئی تھی، ان کے ذمہ کھانا پکانے کا کام لگ گیا تھا، پھر بھی وہ والی جی کے کسی بھی کام کے لیے ہر وقت تیار رہتی تھی۔ اور آپا ہی کیا، ہم سب بہنوں کی سوچ ایسی ہی تھی۔ والی جی ہمارے مالک تھے، پر ہم انہیں اپنے سرپرست کی طرح دیکھتی تھیں۔ ہمیں لگتا تھا کہ ہمارے سر پر ان کا سایہ ہے اور کوئی مشکل ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔ جب آپا کی عمر 20 سے اوپر ہوئی تو ماں کو اس کی شادی کی فکر پڑ گئی۔ آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے علاقوں میں شادیاں جلدی ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، میں نے ہنکارا بھرا۔ ماں کے ساتھ ایک مسئلہ تھا۔ اس کے دل میں جیسے شادی کے بارے میں ڈر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ماں نے شادی کے بعد بڑی تکلیفیں اٹھائی تھیں۔ ہمارا باپ جتنا عرصہ زندہ رہا، اس نے ماں کو سولی پہ لٹکائے رکھا۔
وہ سارا دن مشین کی طرح کام کرتی تھی، ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو پالتی تھی اور رات کو ہمارے باپ سے مار کھاتی تھی۔ شادی کے بعد 2-4 مہینوں کے اندر ہی ہمارے باپ میں وہ ساری برائیاں ظاہر ہو گئیں جو ظالم شوہروں کے اندر ہوتی ہیں۔ اب ماں بہت پھونک پھونک کے قدم رکھنا چاہتی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی کے ساتھ وہی کہانی دہرائی جائے۔ اپنے رشتہ داروں میں کوئی لڑکا نہیں تھا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جی، اگر ہوتا تو یہ کام شاید اتنا مشکل نہ بنتا۔ ماں نے 2-3 جگہ رشتے دیکھے پر تسلی نہیں ہوئی۔ آپ کو پتہ ہی ہے لڑکیوں کی عمر کتنی جلدی گزرتی چلی جاتی ہے، اور لڑکی 22-23 سے اوپر ہو جائے تو اچھا رشتہ ملنا اور مشکل ہو جاتا ہے۔ آپا کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ وقت گزر رہا تھا، کہیں کوئی بات نہیں بن رہی تھی۔ ماں نے اس بارے میں والی جی سے بھی کہا کہ وہ دھیان رکھیں۔ دوسرے ملنے جلنے والوں کے کانوں میں بھی بات پہنچائی، مگر کہیں سے کوئی رستہ نہیں نکلا۔ کچھ وقت اسی طرح گزرا۔ پھر ایک موقع پر یوں ہوا کہ ماں جب زیادہ پریشان ہوئی تو اس نے آپا کا رشتہ ایک جگہ کر دیا۔ رشتہ کیا کیا، نکاح ہی کر دیا، پر رخصتی نہیں ہوئی۔ یہ غیر برادری کا ایک لڑکا تھا، میلوں ٹھیلوں میں پنگوڑا لگاتا تھا۔ ماں اس رشتے پہ خوش تھی، آپا بھی خوش تھی۔ اس کی بڑی چاہت تھی کہ ہم سب بہنوں کی شادیاں جلدی جلدی ہوں اور ہم اپنے اپنے گھروں میں جا بسیں۔ یہ ایک طرح سے ماں کی چاہت تھی جو آپا میں بھی آ گئی تھی۔ وہ اپنے ساتھ میرا اور زرینہ کے جہیز کا سامان بھی تیار کر رہی تھی۔ لیکن پھر ایک دن سب کچھ دھرے کا دھرا رہ گیا۔ پتہ چلا کہ کسی میلے میں لڑائی جھگڑے کے بعد پولیس نے آپا کے ہونے والے بندے آسو کو پکڑ لیا ہے۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے اور بھی باتیں کھل گئیں۔ آسو بھنگ اور شراب کا نشہ کرتا تھا۔ سرکس میں کام کرنے والی ایک ناچی کے ساتھ بھی اس کی میل ملاقات تھی۔ ماں کا دل بہت برا ہوا، کئی دن تک روتی رہی۔ آپا کو رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی۔ یہ بڑا صدمہ تھا، لیکن ابھی ہم بد نصیبوں کی قسمت میں اس سے بھی بڑے صدمے لکھے تھے۔ شاداں کی آواز پھر بھر آ گئی، اس کی پلکوں پر تارے چمکنے لگے۔ کچھ دیر بعد اس نے خود کو سنبھال کر اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ میرے سامنے جوڑے۔ بولی، سالار جی، میری عزت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ان باتوں کا پتہ کسی اور کو چل گیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ پتہ نہیں کیوں میں آپ کو سب کچھ بتا دیتی ہوں، پتہ نہیں کیوں ہے ایسا۔ تم مجھ پر اعتماد کرتی ہو اور میں اس اعتماد کو کبھی بھی ٹھیس نہیں پہنچنے دوں گا شاداں، میں نے بھی دل کی گہرائی سے کہا۔ وہ کچھ دیر گوٹے کنارے والے دوپٹے کے نیچے اپنی انگلیاں مروڑتی رہی، پھر دلدوز آواز میں بولی، یہ ان دنوں کی بات ہے جب چودھری عزیز کی بیوی فوت ہوئی تھی۔ چودھری عزیز ناچ گانے میں کچھ زیادہ ہی مست ہو گئے۔ وہ راتیں باغ والے ڈیرے پر گزارتے تھے۔ گجرانوالہ سے، لاہور سے نئی نئی لڑکیاں لائی جاتی تھیں۔ پھر ایک روز وہ شراب پی کے گھر آ گئے اور خوب شور شرابہ کیا۔ بیگم جی نے ان کو منع کیا، جس پر تلخی ہو گئی۔ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جاگیر کی بہت سی زمینیں چودھری عزیز کے نام پر ہیں۔ والی جی کو ان کے ساتھ بنا کے رکھنی پڑتی تھی، ابھی بھی رکھنی پڑتی ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ چلنا دونوں کی مجبوری ہے۔ اس واقعے کے بعد بیگم جی بہت ناراض ہوئیں، کچھ دنوں کے لیے اپنے میکے چلی گئیں۔ ماں بھی ان دنوں بیمار تھیں۔ زنان خانے میں صفائی ستھرائی کا کام آپا کو کرنا پڑ رہا تھا۔ میں اور سمینہ اوپر کی منزل کی جھاڑ پونچھ کرتی تھیں۔ زرینہ اور فیروزہ باورچی خانے کا کام سنبھالتی تھیں۔ ایک روز جب والی جی نشے میں تھے، زنان خانے میں ان کے اور آپا کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے آپا سے کہا کہ وہ ان کا سر دبائیں۔ آپا سر دبانے لگی۔ کچھ دیر بعد انہوں نے آپا سے کہا کہ الماری میں سے بوتل اور گلاس نکالیں۔ آپا تو حکم کی باندھی تھی، بچپن سے والی جی کے ہر حکم کو آنکھیں بند کر کے ماننا اس کی عادت تھی۔ وہ آپا کو دوسری منزل سے زمین پہ چھال مارنے کا کہتے تو شاید آپا وہ بھی مار دیتی۔ اس بند کمرے میں والی جی جو جو کہتے رہے وہ کرتی رہی۔ شاید وہ روئی بھی ہو، اس نے خود کو بچانے کی تھوڑی بہت کوشش کی بھی ہو، لیکن وہ والی جی کے اتنے اثر میں تھی کہ خود کو بچا نہیں سکی۔ آپا کو گڈی گڈی کہنے،
اس کو اپنے ہاتھوں میں اچھالتے رہنے والے والی جی، انہوں نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ شادہ نے چہرہ دوپٹے میں چھپایا اور بے آواز رونے لگی۔ میں نے کہا شادہ، تمہاری ساس دیکھے گی تو کیا سوچے گی، خود کو سنبھالو۔ کچھ دیر بعد شادہ نے چہرہ دوپٹے سے ہٹایا، گلوگیر آواز میں بولی، آپا کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ایک بار نہیں ہوا سالار جی۔ پورے 3 مہینے تک بیگم جی میکے سے نہیں آئیں اور 3 مہینے تک والی جی حویلی میں آپا کے ساتھ یہ کھیل کھیلتے رہے۔ ان دنوں آپا بالکل گمسم تھی، کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا۔ میں سمجھتی تھی ماں کی بیماری نے اسے پریشان کیا ہوا ہے۔ ہم سب والی جی پر اتنا بھروسہ کرتے تھے کہ ہمارے دماغوں میں ایسی کوئی بات آ ہی نہیں سکتی تھی۔ پھر بیگم جی اپنے میکے سے حویلی میں واپس آ گئی اور یہ کھیل ختم ہو گیا۔ بیگم جی کو شک نہیں ہوا؟ میں نے پوچھا۔ بالکل نہیں، بلکہ سچی بات یہ ہے سالار جی کہ بیگم جی کو آج تک معلوم نہیں، اور بیگم جی ہی کیا کسی کو معلوم نہیں، صرف ہم 4 بہنوں اور ماں کو پتہ ہے، یا پھر آج اتنے سالوں بعد آپ کو پتہ چلا ہے۔ شادہ کی آنکھوں میں پھر اندیشوں کے سائے لہرائے تھے۔ اچھا، تم لوگوں کو کب پتہ چلا؟ بڑی جلدی چل گیا تھا جی۔ آپا کچھ بیمار ہوئیں۔ ماؤں کی نظر ایسے معاملوں میں بڑی تیز ہوتی ہے۔ بہت جلد ماں کو پتہ چل گیا کہ، میرا مطلب ہے ان کو پتہ چل گیا کہ آپا کا پاؤں بھاری ہے۔ ایک قیامت آ گئی۔ ماں نے آپا کو بہت مارا، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ اگلے 2-4 ہفتے ہم پر بہت بھاری گزرے۔ ماں آپا سے پوچھتی تھی کہ یہ کیوں ہوا، کس نے کیا؟ آپا کچھ بتاتی نہیں تھی، بس روتی رہتی تھی۔ چھوٹی سمینہ بڑی سیانی ہے، اس کو کچھ شک ہو چکا تھا۔ اس نے ماں کو اس بارے میں بتا دیا۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی تو ماں پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ اس کے دماغ میں والی جی کا درجہ بڑا اونچا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس کی بچی کے ساتھ ایسا کریں گے۔ 3 مہینے تک حویلی کی دیواروں کے اندر یہ گندا کھیل کھیلا جاتا رہا اور وہ بے خبر رہیں۔ دوسرے دن ماں والی جی سے ملی۔ پتہ نہیں ان کے درمیان کیا باتیں ہوئیں۔ جب ماں کمرے سے باہر نکلی تو ان کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ پورا جسم پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ اگلے ہی روز ہم نے راجووال کی حویلی ہمیشہ کے لیے چھوڑ دی۔ کہاں گئے تم لوگ؟ شامپور میں میرا ایک چاچا رہتا تھا، اس کا نام بھی خاور ہے جی، بڑا اچھا بندہ ہے۔ شامپور میں اس کی تھوڑی سی زمین بھی ہے۔ ہم کو چاچے کے پاس پناہ ملی۔ میری ماں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، چاچے کو بھی نہیں۔ ان دنوں چاچا ویسے بھی کوئٹہ میں تھا۔ شامپور آنے کے کچھ ہی دن بعد میری ماں آپا کو لے کر چپکے سے وزیرآباد چلی گئی۔ وہاں مالن پور گاؤں میں ماں کی ایک بہت پرانی سہیلی بہشتو رہتی تھی۔ بہشتوں کی ایک بہن دائی کا بھی کام کرتی تھی اور بڑی سیانی سمجھی جاتی تھی۔ ماں اپنے ایک منہ بولے بھائی کے ساتھ وہاں بہشتوں کے پاس پہنچ گئی۔ یہاں تک کہہ کر شاداں چپ ہو گئی۔ اس سے آگے کی بات میں کچھ سمجھ رہا تھا۔ مالن پور میں بدقسمت آسیہ کا حمل گرانے کی کوشش کی گئی تھی۔ میں نے دیوار سے ٹیک لگائی اور سگریٹ کا ایک طویل کش لیتے ہوئے کہا، تو تمہاری آپا کی موت وہیں پر ہوئی؟ شادہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں سے کئی موتی جھڑ کر اس کی چمکیلی قمیض میں جذب ہو گئے۔ شامپور اور راجووال میں تم لوگوں نے کیا بتایا؟ کچھ بھی نہیں جی، بس سب کو یہی پتا تھا کہ آپا اماں کے ساتھ وزیرآباد گئی ہوئی تھی۔ وہاں وہ سخت بیمار ہوئی اور 2-4 دن میں ختم ہو گئی۔ سینے میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ یہ وہی قدیم کہانی ہے جو مختلف زمانوں میں مختلف ناموں اور حالات کے تحت دہرائی جاتی رہی ہے۔ والی جی نے بھی وہی کیا جو اس قبیل کے لوگ کرتے ہیں۔ وہ خوبرو آسیہ کو گڈی گڈی کہتا تھا، گڈی کی طرح اس سے ہواؤں میں اچھالتا تھا، اس کی معصوم شرارتوں سے لطف اندوز ہوتا تھا۔ لیکن وقت آنے پر وہ صرف ایک مرد بن گیا۔ وہ گڈی اس کے بستر کی ہوس پہ روندی گئی، بڑی خاموشی اور بڑی اطاعت مندی کے ساتھ۔ وہ بچپن میں آنکھیں بند کر کے والی جی کی باہوں میں چھلانگ لگا دیا کرتی تھی۔ جب اسے جوانی میں یہ حکم دیا گیا تو بھی اس نے پورا کیا۔
اور پھر خاموشی سے شام پور میں میاں جی کے قبرستان میں جا سوئی۔ اس روداد نے دل پہ کیا اثر کیا میں نہیں بتا سکتا۔ میں نے آسیہ کو دیکھا نہیں تھا، نہ اس کا بچپن، نہ اس کی جوانی، نہ اس کے وہ کپڑے جو وہ جہیز کے لیے تیار کر رہی تھی، نہ اس کی وہ آنکھیں جن میں اچھے دنوں کے سپنے تھے۔ پھر بھی میرے دل پر ایک وزنی بوجھ پڑ گیا۔ میں سوچنے لگا، کیا اس شخص نے بھی ایسا بوجھ محسوس کیا ہوگا جس کے ہاتھوں نے یہ ظلم کمایا؟ میں نے نیا سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، والی جی یہاں کیا کرنے آئے تھے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا آخری وقت قریب ہے جی۔ وہ چاہتے ہیں کہ ماں انہیں معاف کر دے۔ ان کے دل میں یہ وہم بیٹھا ہوا ہے کہ جب تک اماں انہیں معاف نہیں کرے گی وہ مر نہیں سکیں گے۔ اپنی بڑھتی ہوئی بیماری کو بھی وہ اس گناہ کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ مجھے بلقیس بیگم کی وہ ساری باتیں یاد آئیں جو وہ اس حوالے سے کرتی رہتی تھیں۔ انہیں یقین تھا کہ کوئی گہرا دکھ ان کے شوہر کو اندر ہی اندر کھاتا ہے اور وہ ہر وقت کسی اندیکھی تکلیف میں رہتے ہیں۔ چند دن پہلے انہیں دل کا دورہ پڑا تھا، اور ایسا تب ہوا تھا جب وہ چوری چھپے شام پور سے ہو کر واپس آئے تھے۔ میں نے شاداں سے پوچھا، چند روز پہلے والی جی شام پور آ کے تمہاری ماں سے ملے تھے؟ شاداں نے اشک بار آنکھوں کے ساتھ نفی میں سر ہلایا۔ وہ ملنے آئے تھے لیکن ماں نہیں ملی، اس نے دروازہ ہی نہیں کھولا، بس دروازے کے دوسری طرف سے ہی دو چار باتیں کی۔ کیا اس سے پہلے بھی انہوں نے ایسی کوئی کوشش کی ہے؟ ہاں جی، ایک دو بار ایسا ہوا ہے، لیکن ماں ان سے بات نہیں کرتی، وہ کبھی بات نہیں کریں گی، ان کے دل پر بڑے گہرے زخم ہیں جی۔ شاداں نے اپنے شوہر کو بھی والی جی کی آمد کے بارے میں ابھی تک کچھ نہیں بتایا تھا۔ میں شاداں کے گھر سے دل پر ایک بوجھ سا لے کر واپس آ گیا۔ رات کو انٹر کام پر بیگم بلقیس سے بات ہوئی۔ آج کہاں غائب رہے ہو سارا دن؟ انہوں نے پوچھا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تاجو بتا رہی تھی کہ تمہارا کمرہ بند پڑا ہے۔ بس ذرا کام سے نکلا ہوا تھا، میں نے کہا۔ مجھے بیگم بلقیس کی فکر مندی اچھی لگی۔ کچھ چپ چپ ہو، انہوں نے کہا۔ آپ بھی تو چپ چپ ہیں۔ ہاں، انہوں نے ایک طویل سانس لی۔ میں واقعی پریشان ہوں خاور، والی جی کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ کوئی نئی بات ہوئی ہے؟ ہاں، کل رات پچھلے پہر میری آنکھ کھلی، والی جی پلنگ پر نہیں تھے۔ میں نے اٹھ کے دیکھا، وہ چھوٹے کمرے میں بستر پر لیٹے ہوئے تھے، ایک بازو موڑ کر آنکھوں پہ رکھا ہوا تھا۔ وہ رو رہے تھے خاور، میں نے انہیں زندگی میں پہلی بار روتے ہوئے دیکھا ہے۔ آخری الفاظ کہتے کہتے بیگم بلقیس کی اپنی آواز بھی بھر آ گئی اور وہ خاموش ہو گئی۔ کتنی ہی دیر بعد ان کی اشک بار آواز دوبارہ ابھری۔ وہ بہت دکھی ہیں خاور، مجھ سے ان کا دکھ دیکھا نہیں جاتا۔ ان کی حالت بھی دن بدن خراب ہو رہی ہے۔ آج بھی تیز بخار ہے، بازو میں ہلکا درد ہوتا ہے۔ کل سے کچھ بھی کھایا نہیں ہے انہوں نے۔ والی جی کی بگڑتی ہوئی صحت اور ان کی پریشانی کے بارے میں ہم کچھ دیر باتیں کرتے رہے۔ میں نے بیگم بلقیس کو اس نہایت اہم ملاقات کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جو آج شاداں سے ہوئی تھی۔ بہرحال بیگم بلقیس کو تسلی تشفی دے کر میں نے انٹرکام بند کر دیا۔ میرے ذہن میں ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ میں والی جی کا دکھ جان چکا تھا۔ ایک نہایت سنگین غلطی کے بعد وہ پچھتاوے کی آگ میں جل رہے تھے۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جن برے لوگوں کی فطرت میں تھوڑی بہت اچھائی ہوتی ہے وہ عمر کے آخری حصے میں اپنی غلطیوں پر نادم ہوتے ہیں اور پچھتاوے آسیبوں کی طرح انہیں گھیر لیتے ہیں۔ شاید اس جاگیر کے کرتا دھرتا والی جی کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا تھا۔ جوان مرگ، گڈی کی موت ان کے دل کا روگ بنی ہوئی تھی۔ وہ اماں دلشاد سے معافی کی صورت میں اس روگ سے چھٹکارا چاہتے تھے۔ والی جی جیسے بھی تھے، ان کے لیے میرے دل میں نرم گوشہ ہمیشہ رہا تھا اور ابھی بھی تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس مشکل وقت میں ان کی مدد کروں گا۔ دراصل بیگم بلقیس اور والی جی کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے میرے گرم جسم میں لامحدود توانائی ہر وقت موجود رہتی تھی۔ اگلے روز بارش اور کڑاکے کی سردی تھی، مگر میں تانگے بس اور پھر تانگے کا طویل سفر کر کے وزیر آباد سے آگے مالن پور گاؤں پہنچا۔ یہاں مجھے کون پہچان سکتا تھا؟
ایک عام شخص کی حیثیت سے میں تقریباً 6 گھنٹے مالن پور میں رہا۔ میں وہاں ریاضی کے ایک ماسٹر جمیل صاحب سے ملا، ان سے بات چیت کرتے ہوئے کچھ معلومات حاصل کی۔ شاداں کی باتوں کی تصدیق ہوئی۔ بہشتو نامی ایک عورت کی بہن واقعی اس گاؤں میں دائی کے طور پہ موجود تھی۔ یہ بھی پتہ چلا کہ وہ حمل ضائع کرنے کا کام بھی کرتی ہے، اور پچھلے چند سالوں میں کچھ عورتیں یہ کام کرواتے ہوئے اس کے ہاتھوں جان سے بھی گئی ہیں۔ میں کھیتوں میں کام کرتے ہوئے ایک 18-20 سالہ لڑکے سے بھی ملا۔ یہ بہشتوں کا چھوٹا بیٹا تھا۔ میں نے باتوں باتوں میں اس سے پوچھا کہ اس کی والدہ کی ایک سہیلی ڈسکے کے گاؤں شامپور میں بھی رہتی ہے۔ اس نے ہاں میں جواب دیا اور بتایا کہ کچھ دن پہلے ان کی بیٹی کی شادی تھی۔ ہمیں بلاوا آیا تھا پر ہم جا نہ سکے۔ وہ بس اتنا ہی بتا سکا۔ اسی روز رات کو 8-9 بجے کے قریب میں شامپور میں اماں دلشاد کے گھر میں تھا۔ اماں دلشاد اور سمینہ مجھے دیکھ کر ڈر سی جاتی تھیں۔ ان کے ذہنوں میں شاید وہی تصویروں والا معاملہ آ جاتا تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ شاید میں اسی حوالے سے کوئی خبر لے کر آیا ہوں۔ ابھی بھی یہی ہوا۔ معصوم صورت سمینہ کا رنگ سفید ہو گیا۔ وہ سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے ماں بیٹی کو اس حوالے سے پوری تسلی دی، کہا کہ وہ ہر اندیشہ ذہن سے نکال دیں۔ اماں دلشاد کی آنکھوں میں نمی آ گئی، مجھے دعائیں دینے لگی۔ کچھ دیر بعد میں اور اماں دلشاد علیحدہ کمرے میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ میں نے کہا اماں جی، آج میں آپ سے ایک بہت خاص بات کرنے آیا ہوں۔ پاشے کے بارے میں؟ ان کا ڈر پھر زندہ ہو گیا۔ نہیں اماں، میں نے کہا نا، اس کو بھول جائیں۔ اس کتے میں اب اتنی ہمت نہیں کہ آپ کی طرف منہ کرے۔ میں آج آپ سے والی جی کے بارے میں کچھ کہنے آیا ہوں۔ والی جی کا نام سن کر اماں دلشاد کے چہرے پر نفرت اور سختی کی وہی لہر دوڑ گئی جو پہلے بھی نظر آیا کرتی تھی۔ خاور پتر، میرے سامنے اس کا نام نہ لو، میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ اماں جی، میں اکثر سوچتا ہوں، آخر ایسی کیا بات ہوئی جو والی جی اور حویلی سے آپ کا اتنا پرانا رشتہ ایک دم ختم ہو گیا۔ پتر، میں نے کہا نا، مجھ سے اس بارے میں بات نہ کرو۔ بس جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ اماں کے پورے بدن میں ہلکی سی لرزش نمودار ہو گئی۔ میں نے بڑی محبت سے اماں کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اماں جی، بھول کس سے نہیں ہوتی؟ بڑے بڑے نیک پاک لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، پر جب ان کو سچی شرمندگی ہوئی ہے اور انہوں نے توبہ کی ہے تو انہیں معافی بھی ملی ہے۔ اگر والی جی سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو… وہ ایک دم جھڑک کے بولی، خاور، میں نے تم سے کہا ہے نا یہ بات مت چھیڑو، اگر کوئی اور بات کرنی ہے تو کرو۔ لیکن اماں جی، میری بات سنے بغیر انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی۔ میں نے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے انہیں پھر بٹھا دیا۔ اماں جی، آج آپ کو میری بات سننی پڑے گی۔ ہم میں سے کوئی فرشتہ نہیں ہے، ہم بندے بشر ہیں۔ ہم غلطی کرتے ہیں، میں بھی غلطی کرتا ہوں، کبھی نہ کبھی آپ سے بھی ہوئی ہوگی۔ اگر… کیا تم یہاں والی جی کی صفائیاں پیش کرنے کے لیے آئے ہو؟ میں نے کسی کی صفائی نہیں سننی، وہ تڑق کے بولی۔ اس سے پہلے کہ وہ پھر اٹھ کے جاتی، میں نے کہا، اگر آپ نے کسی کی صفائی نہیں سننی تو پھر اپنی صفائی بیان کر دیں۔ میرے بدلے ہوئے لہجے نے انہیں چونکایا۔ کیا مطلب؟ وہ ہونٹ بھینچ کے بولی۔ آپ سے بھی تو ایک بڑی غلطی ہو چکی ہے، میں نے اطمینان سے کہا۔ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ وہ بدستور غصے سے کانپ رہی تھی۔ اماں دلشاد، میں یہ سب کچھ کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن مجھے کہنا پڑ رہا ہے۔ آپ سے بھی تو ایک بڑی غلطی ہوئی ہے۔ آپ نے ناجائز طور پر اپنی بیٹی کا حمل ضائع کروانا چاہا اور اس کوشش میں اس بیچاری کی جان چلی گئی۔ میرے آخری الفاظ نے اماں دلشاد پہ جیسے آسمانی بجلی گرا دی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے میری طرف دیکھتی چلی گئیں۔ ان کا جسم جو پہلے ہی لرز رہا تھا مزید لرزنے لگا۔ وہ سکتے کی سی کیفیت میں تھی۔ میں نے کہا، ہاں اماں، میں سب کچھ جان چکا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا، ڈھونڈنے والے کو تو خدا بھی مل جاتا ہے۔ میں نے بھی کوشش کی اور میں مالن پور تک پہنچ چکا ہوں۔ مالن پور کے نام نے اماں دلشاد کی حالت مزید پتلی کر دی۔ اس کے سیاہی ماہل ہونٹ کپ کپا کے رہ گئے۔ تو تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ ہکلائیں۔ اماں، میں اپنے طور پہ سب کچھ معلوم کر چکا ہوں۔ حویلی میں آسیہ کے ساتھ جو کچھ ہوا، پھر آپ نے اپنی جلد بازی میں اس کے ساتھ جو کچھ کیا، آپ کی سہیلی بہشت تو
اس کی دایا بہن، دوسرے معاملے، سب کچھ میرے علم میں آ چکا ہے۔ اماں کی حالت غیر ہونے لگی۔ میں نے ان کے پینے کے لیے پانی منگوایا۔ سمینہ کٹورے میں پانی لے کے تیزی سے اندر آئی۔ اماں نے کانپتے ہاتھوں سے 2 گھونٹ لیے۔ میں نے دونوں بہنوں کو ہاتھ کے اشارے سے باہر بھیجا اور اماں کو سہارا دے کر چارپائی پہ لٹا دیا۔ ان کا رنگ لیموں کی طرح زرد ہو رہا تھا۔ وہ سختہ زدہ سی پڑی تھیں، پھر بتدریج ان کے چہرے کا رنگ واپس آنے لگا، لیکن آنکھوں میں شدید درد کی جو کیفیت تھی وہ برقرار رہی۔ ان کی دھندلی آنکھوں کے باہری گوشوں سے آنسوؤں کا پانی بہہ کر رخساروں کی جھریوں میں گم ہونے لگا۔ وہ بڑی خاموشی سے روتی رہیں۔ میں نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ کافی دیر بعد جب ان کے دل کا غبار قدرے کم ہوا تو انہوں نے کسی بچے کی طرح سسکیاں لیتے ہوئے اپنی دونوں ہتھیلیاں میرے سامنے کر دیں۔ بولی، دیکھ پتر، میں نے 20 سال دن رات حویلی کی چاکری کی، میرے ہاتھوں پہ محنت مشقت کی چنگڑیاں پڑ گئیں۔ دیکھ، ان کے بدلے والی جی نے مجھے کیا دیا۔ میری چن ورگی دھی کو تڑفا تڑفا کے مارا۔ میری گڈی، میری آسیہ، میری سونی پورے 4 دن مچھلی کی طرح تڑپتی رہی، پھر تڑپتے تڑپتے مر گئی۔ مجھے 10 پتر، وہ کوئی عمر تھی مرنے کی؟ کوئی عمر تھی اس طرح مرنے کی؟ اس نمانی کا کیا قصور تھا؟ اس کا قصور بس یہ تھا کہ وہ اکھیاں بند کر کے والی جی پہ اعتبار کرتی تھی، اس کی اتنی عزت کرتی تھی جتنی کوئی سوچ سکتا ہے۔ بس یہ قصور تھا اس کا، بس۔ وہ نوحہ کرنے والے انداز میں روتی رہیں۔ میں انہیں دلاسا دیتا رہا، ان کے کندھے دباتا رہا۔ ان کی ہچکیاں کبھی آہستہ کبھی بلند ہوتی رہیں۔ لگتا تھا کئی برسوں سے ان کے دل و دماغ میں غم کا جو لاوا پک رہا تھا وہ بہہ نکلا ہے۔ انہوں نے پاس پڑے ٹرنک میں سے 2 تصویریں نکالیں۔ آسیہ کی تصویریں تھیں۔ ایک اس کی بچپن کی تھی جس میں وہ مشکل سے 7-8 سال کی ہوگی۔ یہ تصویر بلیک اینڈ وائٹ تھی۔ دوسری تصویر رنگین تھی اور کئی سال بعد کی تھی۔ اس میں آسیہ کے چہرے پر ذمہ داری اور متانت نظر آتی تھی۔ اس کی آنکھیں بڑی پیاری تھیں۔ اماں دلشاد بڑے حسرت ناک انداز میں ان تصویروں پہ ہاتھ پھیرتی رہیں۔ اس رات اماں دلشاد کے ساتھ میری بڑی طویل گفتگو ہوئی۔ ان کی حالت ذرا سنبھلی تو وہ اٹھ کے بیٹھ گئیں۔ میں نے اماں دلشاد کو یہ بتا کر حیران کر دیا کہ ابھی تک میں جو کچھ بھی ان کے لیے کرتا رہا ہوں وہ صرف اور صرف والی جی کی ہدایت پر تھا۔ میں نے انہیں بتایا کہ یہ والی جی تھے جن کے حکم پر میں نے پاشے کی چھان بین کی، ان تصویروں کا کھوج لگایا، پھر میں نے اپنی ساری کوششوں کو والی جی کے کھاتے میں ڈالا اور اس طرح ان کے لیے اماں دلشاد کے دل میں ایک چھوٹا سا نرم گوشہ پیدا کرنے میں کامیاب رہا۔ میں نے کہا، اماں جی ٹھیک ہے کہ آپ کے لیے جو بھی کوششیں ہوئیں ان میں میری بھاگ دوڑ شامل تھی، لیکن ان کوششوں کے پیچھے اصل ہاتھ والی جی کا ہی تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ان سے ایک بہت بڑا جرم ہوا ہے، اس لیے ان کے اندر جو شرمندگی پیدا ہوئی ہے وہ چھوٹی نہیں ہے۔ کئی بار مجھے ایسے لگا کہ وہ اپنے ہاتھوں اپنی جان لے لیں گے۔ وہ بہت روتے ہیں اماں جی، بہت تڑپتے ہیں، اور اگر وہ اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے تو شاید ان کی روح پچھتاوے کی آگ میں جلتی رہے گی۔ وہ بہت بیمار ہیں، بہت کمزور ہو چکے ہیں، ان کے ساتھ کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کراہی کہنے لگی، میں اپنی آسیہ کو نہیں بھول سکتی خاور، جب تک میں اسے بھول نہیں سکتی میں والی جی کو معاف نہیں کر سکتی۔ معاف کرنا بہت اونچی بات ہے اماں جی۔ دیکھیں، میں ایک مرتے ہوئے بندے کی طرف سے آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، آپ اسے معاف کر دیں۔ میں نے باقاعدہ اماں دلشاد کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ انہوں نے جلدی سے میرے ہاتھ پکڑ لیے۔ نہ میرے پتر نہ، تو میرے سامنے ہاتھ نہ جوڑ، تیرے تو بڑے احسان ہیں ہم غریبوں پہ۔ یہ احسان والی جی کی طرف سے ہوئے ہیں اماں جی، وہ کفارہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے یقین ہے وہ آپ کے لیے بہت کچھ کرنے کی چاہ رکھتے ہیں۔ وہ آپ کی بیٹیوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، آپ کی باقی دونوں بیٹیوں کو اچھے طریقے سے بیاہنا چاہتے ہیں، وہ بہت کچھ سوچتے ہیں آپ کے بارے میں۔ لیکن خاور پتر، یہ سب کچھ عزت اور جان کا بدلہ تو نہیں ہے۔ یہ حاکم لوگ کیوں کرتے ہیں ایسا؟
کیوں پھول جیسی بچیوں کی زندگیاں چھینتے ہیں؟ جب ان کے ہنسنے کھیلنے کے دن ہوتے ہیں یہ انہیں قبروں میں پہنچا دیتے ہیں۔ مجھے بتاؤ، میری آسیہ کے مرنے کے دن تھے وہ بار بار یہ فکرہ دہرا رہی تھی۔ میں جانتا ہوں آپ کا دکھ بہت بڑا ہے، لیکن آپ ماں ہیں اور ماں کا دل بھی بہت بڑا ہوتا ہے۔ میں ایک بار پھر آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ میں نے دوبارہ ہاتھ جوڑ دیے۔ اماں دلشاد نے میرے ہاتھ پکڑے اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میں رات کے آخری پہر تک اماں دلشاد کے گھٹنے سے لگ کے بیٹھا رہا، انہیں مناتا رہا اور آخر انہیں منا کر ہی اٹھا۔